السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی الیاس بھٹی، آپ نے خضر حیات بکھروی دیوبندی مماتی مقلد کی یہ ویڈیو بھیجی ہے، اور یہ شخص اپنے امام کی تقلید کو لے کر محدثین پر بھی اور اسی طرح حدیث پر بھی اور اسی طرح اہل حدیث پر بھی اعتراض کر رہا ہے، محض اپنے چٹکلوں، ٹوٹکوں، امنگوں اور اپنی جہالتوں کے ساتھ۔ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ، سب کہہ دو کہ میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ اہل حدیث کے حوالے سے مولوی خضر حیات بکھروی دیوبندی مماتی کہتا ہے، اہل حدیث کو دماغی خشکی کا مسئلہ ہے۔ ہم جواب میں کہتے ہیں کہ مقلدین کے دماغ میں تقلید کا کیڑا اور تقلیدی کینسر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اہل حدیث پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور ائمہ دین پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی سابقہ بیانات کی طرح مولوی خضر حیات دیوبندی مماتی بکھروی اپنی بہت ساری جہالتوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ کہتا ہے کہ سوال ہوا تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ہوا؟ تقلید کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو یہ اپنی جہالت میں کہتا ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ حدیث لکھی نہ لکھوائی۔ خضر حیات دیوبندی مماتی بکھروی مقلد کہتا ہے کہ تقلید کی ضرورت کیوں پڑی سوال پر، نہ نبی علیہ السلام نے حدیث لکھی اور نہ حدیث نبی علیہ السلام نے لکھوائی۔ اس جہالت بری گفتگو کے لیے ہم رد کرتے ہیں اس کا، اور علی وجہ البصیرت یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنی جہالت، اپنے ٹوٹکوں اور اپنے چٹکلوں، اپنی امنگوں کے ساتھ ہی گفتگو کر رہا ہے، ورنہ حقیقت کا اور دلائل کا اس کی گفتگو کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اہل کتاب کا معاملہ، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ وہ جاہل اور ان پڑھ اور کتاب کے متعلق ذرہ برابر بھی کوئی علم نہ رکھنے والے۔ ایک ہوتا ہے جاہل بالکل ان پڑھ اور گوار، اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے جو ممبر و محراب میں آ جائے اور سوائے اپنی امنگوں اور امیدوں کے اور کچھ بھی کہنے والا نہ ہو۔ تو یہی حال یہود کا تھا، یہی حال اس امت میں موجود مقلدین کا ہے کہ ان کے پاس ان کی آرزوئیں، ان کی امنگیں، اس کے سوا ان کا دامن باقی تمام چیزوں سے بالکل کوڑا ہے، خالی ہے، اور دلائل نام کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں۔ اور جب کہیں دلائل دیکھتے ہیں تو اپنی جھوٹی امنگوں اور امیدوں کے ساتھ اس کا رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا حال یہی ہے کہ خود سے جھوٹ اور گڑنتو بنا بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ کاتبین موجود تھے، اور وہ اللہ کا قرآن بھی لکھا کرتے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی لکھا کرتے تھے۔ کیسے؟ یہ صحیح بخاری ہے، اور یاد رکھیے کہ ویسے دنیا کے ہر گمراہ فرقے میں ایک چیز ضرور کامن رہی ہے، وہ ہے انکار حدیث۔ اور انکار حدیث دراصل کیا ہے؟ وہ انکار قرآن ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔
سورۃ الحشر پارہ نمبر 28، رسول تمہیں جو دے وہ لو اور جس سے وہ روکے اس سے تم رک جاؤ۔ تو اللہ نے کلام اللہ میں یہ نہیں فرمایا کہ رسول تمہیں قرآن دے تو لے لو، رسول تمہیں قرآن پاک کے علاوہ کچھ اور دے تو مت لو۔ فرمایا ما آتاکم، جو بھی رسول تمہیں دے، اب وہ کلام اللہ ہے یا حدیث رسول اللہ ہے، وہ تم نے لے لینی ہے۔ اور متا کی روایت میں ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ترکت فیکم قرآن، نہ اللہ کے رسول نے فرمایا ترکت فیکم امرین، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک اس کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کہاں سے آتی ہے؟ حدیث سے آتی ہے۔ تو ہر گمراہ فرقے میں ایک معاملہ کامن رہا ہے، ایکول رہا ہے، برابر رہا ہے، یکساں رہا ہے، وہ ہے انکار حدیث۔ اور دراصل حدیث کا انکار وہ قرآن پاک کا ہی انکار ہے، لیکن یہ جاہل اپنی جہالت میں یا تو سمجھتے نہیں یا سمجھنے پر تیار نہیں ہوتے۔ خضر حیات بکھروی مماتی دیوبندی کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نہ لکھی نہ لکھوائی۔ تو اے جاہل مقلدو، خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر لینے والوں، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے والوں، دیکھو آئیے لوگوں، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 2434 ہے، 2334 2434 نمبر کی روایت۔ اور اس میں پیارے نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تا قام فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ۔ فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر صحابہ میں، لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان بیان کر چکے، آپ اپنا فرمان جاری کر چکے، کہتے ہیں فقام ابو شاہ رجل من اہل الیمن، یمن کا رہنے والا ابو شاہ کھڑا ہو گیا۔ ابو شاہ کھڑا ہو کر کہتا ہے فقالا، کہا اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لی ابی شاہ۔ ابو شاہ کھڑے ہو کر کہتا ہے یہ جو آپ نے بیان فرمایا ہے، یہ جو آپ نے حدیث فرمائی ہے، یہ مجھے لکھوا کے دیجئے۔ اللہ اکبر، کیا کریے؟ لکھوا کے دیجئے۔ کون کہتا ہے؟ یمن کا رہنے والا ابو شاہ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کو یہ حدیث لکھ کے دو۔ مولوی خضر حیات جاہل، اہل حدیث دشمن، حدیث دشمن، محدثین دشمن۔ لوگوں کیسے یہ محدثین کے دشمن ہیں کہ انہی کے فرقے کے ایک مولوی احمد سعید چترور گڑھی، المعروف احمد سعید ملتانی، اپنی آخری عمر میں خود کو مزید ذلیل کرواتے ہوئے امام بخاری کی صحیح بخاری کے خلاف لکھ کر گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت اور رسوائی لے کر دنیا سے رخصت ہوا، اپنے بھی چھوڑ گئے، اپنے بھی چھوڑ گئے، اور دیگر مقلدوں نے بھی اس احمد سعید ملتانی کی خوب خبر لی۔ تو حدیث دشمن، اہل حدیث دشمن، محدثین دشمن، کون؟ یہ مقلدین اینڈ پارٹی۔ تو مولوی خضر حیات بکھروی، اب بتا یہ حدیث تو ہے لیکن تو کہے گا قرآن کے خلاف ہے، لہذا میں حدیث نہیں مانتا۔ تو جو حدیث کا منکر، وہ کس کا منکر؟ قرآن کا منکر۔ کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔
تو رسول نے تو ہمیں بتا دیا. پیارے نبی نے کہا ابو شاہ کو لکھ کر دو. تو کیا نبی علیہ السلام نے یہ حدیث لکھوائی کہ نہ لکھوائی؟ اب معاملہ سامنے آیا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث لکھنے کا حکم دیا. اور لوگوں بتاؤ، ہر بندہ یہ مسلمان جانتا ہے جس کا علم سے تھوڑا واسطہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے کاتبین تھے، قرآن لکھنے والے، حدیث لکھنے والے. اور جناب ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما، اور بلکہ بخاری کا پورا باب جمع القرآن، صحابہ نے قرآن کو جمع کیا، لکھا، لکھے ہوئے قرآن ادھر ادھر سے لے کر ایک مصحف ترتیب دیا. بالآخر مزید آگے چل کر اس پہ کام ہوا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں، ان کی خلافت میں. تو اگر نبی علیہ السلام نے لکھنے کا حکم نہیں دیا تو قرآن بغیر نبی کے حکم کے لکھا گیا. آئیے ایک اور حدیث. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ ہے سنن ابی داؤد میں، حدیث نمبر 3646، 3646، 3646. اس حدیث میں راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں پیارے نبی سے جو سنتا لکھ لیا کرتا تھا. اب اس میں قرآن بھی آ گیا نا اور حدیث بھی آ گئی. اب پیارے نبی نے لکھوایا کہ نہ لکھوایا؟ لکھوایا کہ نہ لکھوایا؟ آگے چلیے. کہتے ہیں فنحتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا. اے عبداللہ بن عمر تو سبھی کچھ لکھے لکھے جا رہا ہے، پیارے نبی بشر ہیں. یہاں خضر حیات کے مقلد بھائی بریلویوں کا بھی رد ہو گیا کہ حدیث میں آپ کا بشر ہونا آ گیا کہ تو ہر سب کچھ لکھ لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں تو کبھی پیار میں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں لکھنے سے باز آ گیا، رک گیا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ معاملہ ڈسکس کیا، آپ کو بیان کیا. تو پیارے نبی نے میری یہ بات سن کر کیا کیا؟ اپنی انگلیوں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ اکتب. خضر حیات مولوی دیوبندی اینڈ مماتی کمپنی، حدیث دشمنوں، اہل حدیث دشمنوں، محدثین دشمنوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اکتب. اب اس کا معنی خضر حیات کر لے کہ پانی پی لو، خضر حیات اس کا معنی کر لے کہ جناب کھانا کھا لو، آئس کریم کھا لو، یہ معنی کرو گے. لکھو فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان. مقلدوں کا رد ہوا، پتہ چلا کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اور حدیث کے مطابق اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہاتھ ہیں. لکھ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. تو خضر حیات بکھروی مماتی گمراہ اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالنے کی کوشش کرنے والا، بتا اللہ کے رسول نے حدیث لکھنے کا حکم دیا کہ نہ دیا؟ اللہ کے رسول نے حدیث لکھنے کا حکم دیا کہ نہ دیا؟ ایک اور جگہ ایک اور اعتراض کرتے ہوئے یہ خضر حیات کہتا ہے مماتی بکھروی حدیث دشمن، اہل حدیث دشمن، محدثین دشمن. کہتا ہے روایت بالمعنی کی گئی، ہر ایک اپنے اپنے الفاظ لے کر آ گیا. یہ بھی جہالت ہے. یا تو وہ جہالت ہے کہ خرگوش اور کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لی، یا پھر جہالت یہ ہے کہ پڑھا تک نہیں ہے اور آ سنبھالا ممبر. یہ صحیح مسلم ہے اور یہ روایت آگے دیگر کتابوں میں موجود ہے. یہاں راوی کون ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ عنہ. صحیح مسلم کے اندر باب ما یقول عند النوم، سوتے وقت کیا کہنا ہے، سوتے وقت کی دعا، یہ مومن کا ہتھیار اور سلسلہ وار دعائیں، یہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں.
برا بن عازب صحیح مسلم میں 27-10 نمبر کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بستر پر تو آئے تو وضو کر، نماز کی طرح کا وضو، پھر دائیں کروٹ پہ لیٹ کر یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی۔ جناب برا کہتے ہیں میں نے یاد کرنے کے لیے اسے دہرایا تو میں نے کیا کیا، میں نے کہہ دیا آمنت برسولک الذی ارسلت، الفاظ چینج ہوئے۔ پیارے نبی نے فرمایا کل تو یہ کہے آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں، حدیث کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والوں کہ حدیث کا کوئی معیار اور ویلیو نہ رہے، اور اس فقہ کا مقام ہو جس فقہ کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ ابا ہے، نہ دادا ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ سط ہے، نہ زمین ہے۔ سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے قدوری میں، سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے قدوری میں، سند نام کی کوئی چیز نہیں ہے عالمگیری میں اور ہدایہ میں۔ اور یہ حدیث کا رد کرنے والے، پیارے نبی نے برا سے کیا کہا کہ تو آمنت بنبیک الذی ارسلت کہہ، برسولک الذی ارسلت کا نہیں کہنا، برسولک الذی ارسلت نہیں کہنا۔ تو یہ اعتراض بھی تمہارا گیا ردی کی ٹوکری میں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے، کہتا ہے بخاری تو صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے اور صحابہ تو ابو داود نہیں پڑھتے تھے، تو میرے پیارے بھائی ہم نے کب کہا ہے کہ پڑھتے تھے؟ ہم نے کب کہا ہے؟ بخاری میں کیا ہے؟ ہاں جی، مسلم اور ابو داود میں کیا ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے نا، تو صحابہ حدیث پڑھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، صحابہ حدیث لکھتے تھے اور صحابہ حدیث لکھوایا کرتے تھے۔ تو بخاری میں کیا ہے؟ نعوذ باللہ کیا وید اور گیتا کے اشلوک ہیں؟ اور بخاری میں وہی حدیث ہے جو عبداللہ بن عمر لکھ رہے ہیں، بخاری کسی اور چیز کا نام تو نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا ہے لوگوں، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کی ہے۔ پیغمبر کی سنت، پیغمبر کی حدیث، وہ بخاری میں آئے، وہ مسلم میں آئے، وہ دنیا کی کسی کتاب میں آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کہیے اذا جاء الحدیث والرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حدیث رسول آ جائے فعلی الراس والعین اکد الجید، حدیث رسول میرے سر پر، میری آنکھوں پر، مطلب حدیث میرے سر کا تاج، حدیث میری آنکھوں کا سرما۔ ہم حدیث کی پیروی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں، بھلے صحیح حدیث تمہیں جہاں بھی مل جائے۔ ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ بخاری بخاری وغیرہ وغیرہ بن جاؤ۔ تو صحابہ حدیث لکھتے تھے۔ اب انکار نہ کرنا کہ میں نے آپ کے سامنے بخاری سے اور مسلم سے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح بخاری میں بھی احادیث ہیں، کہتا ہے کہ ہم نے بخاری کی تقلید کی۔ نہ، بخاری کی تقلید کہاں سے ہوئی؟ کس نے کہا کہ بخاری کی تقلید ہوگی؟ بخاری ہو یا حدیث کی دیگر کتابیں ہوں، جب سند موجود ہے، حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان ابن عیینہ عن عطاء ابن السائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی الدرداء، جب سند آ گئی تو تقلید کہاں گئی؟ سند آئی تو تقلید مر گئی۔ بخاری کو کوئی تقلید نہیں کرتا۔ اچھا، کہا کہ ہم نے حدیث کے معاملے میں بخاری کی تقلید کی، روایت کے معنی کے متعلق ہم نے جناب فقہا کی تقلید کی، تو تم پھر حنفی تو نہ ہوئے۔ پھر کہو کہ ہم حنفی اور بخاروی اور مسلموی اور فلاں اور یوسفی اور جناب یہ اور وہ، اگر تم سب کی تقلید کرتے ہو تو تم حنفی کس لیے ہو؟ یہ مصیبت ماری پھر کس لیے ہے؟
اگر تم بخاری کے بھی مقلد ہو تو نہ یہ تو بخاری کی تقلید ہے نہ یہ بخاری کی تقلید کرتے ہیں. ہمیں کہا کہ یہ روایت کے معاملے میں اہل حدیث بخاری کی تقلید کرتا ہے. لوگوں اس کو کہتے ہیں مینٹلیشن. ایک طرف تو یہ مقلدین اہل حدیث کو تانا دیتے ہیں کہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بخاری کی تقلید کرتے ہیں. اور جب ہم تقلید کرتے ہیں ہمیں مقلد کہو نا، پھر غیر مقلد کیوں کہتے ہو؟ یہ وہی بات ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. وہ جیسے کبھی مجنون کہہ دیتے، کبھی سحر زدہ کہہ دیتے، کبھی کہتے ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی، کبھی کہتے کس سے کہانیاں سناتا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں ہیں. امام کا نام قرآن میں کہا کہ جہاں بخاری اور مسلم کا نام ہے. ہم نے لوگوں کو بخاروی بننے کا درس نہیں دیا، ہم نے لوگوں کو محمدی بننے کا درس دیا ہے کہ لوگوں کیا بنو، لوگوں اپنے آپ کو محمدی بناؤ. اور آئیے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. آپ کو قرآن میں نہیں ملا، ہم آپ کو قرآن میں دکھا دیتے ہیں. قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اے مقلد مولوی خضر حیات مماتی، حدیث دشمن، محدثین دشمن، اہل حدیث دشمن، ہم لوگوں کو کہتے ہیں محمدی بنو. اور کبھی کسی اہل حدیث کا وہ کلپ سناؤ نا ذرا کہ جو تمہارے کانوں نے سنا ہو کہ اہل حدیث کہہ رہا ہو لوگوں بخاروی بن جاؤ. ہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں؟ ویسے شرم آئے گی بھی کہاں سے؟ شرم آئے گی بھی کہاں سے؟ شرم تو ایمان کے ساتھ ہے. الحیاء من الایمان، رواہ البخاری. یہاں ایمان ہی گندا اور زنگ آلود ہے تو شرم کہاں سے آئی؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. اور جب تیرا حیا ہی نہیں رہا تو جو مرضی آئے کرتا رہے، تو ہے ہی فری ہینڈ اور تیری بریکیں ہی ختم ہو گئی ہیں. کسی اہل حدیث نے کہا ہے لوگوں کہ اپنے آپ کو حنفیت سے ہٹاؤ، دیوبندی ہونا ہٹاؤ، بریلوی ہونا ہٹاؤ اور آؤ بخاروی بن جاؤ. ہے کہیں؟ نہیں ہے نا، تو جھوٹ ہے نا. تو جھوٹ کون بولتا ہے؟ لوگ جھوٹ بولتے 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 یکتب عند اللہ کذاب، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. ان یکتب عند اللہ کذاب، کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. ہم نے کہا ہے کہ حنفیت کو چھوڑو اور بخاریت پہ آ جاؤ ہیں؟ ہم نے کہا ہے کہ دیوبندی ہونا چھوڑو اور بخاروی بن جاؤ. ہم نے تو ببانگے دول کہا ہے محمدی بنو، محمدی. اور قرآن نے کیا بتایا؟ محمد الرسول اللہ. قرآن مجید سے تھوڑا سا اور بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اہل حدیث جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں محمدی بنو، تو کیوں محمدی بنو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ محمدی بن جاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس لیے محمدی بننے کا کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ رسول بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، اور یہ رسول کی دعوت تمام ادیان پہ غالب ہوگی. ہم کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو محمدی بناؤ؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ کہا
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ ہم لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں محمدی بنو، قرآن میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد آئے گا رسول، کون ہوگا؟ اس کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں محمدی بنو۔ ظالموں اور جھوٹوں، ہم نے لوگوں کو نہیں کہا کہ بخاری جناب دیوبندیت چھوڑو اور بخاریت اختیار کرو، ہم نے لوگوں کو نہیں کہا کہ حنفی چھوڑو اور بخاروی بنو، ہم تو کہتے ہیں محمدی بنو۔ جھوٹ بولنا حرام ہے اور حیا اور ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان بھی صحیح کر دے اور آپ کا حیا بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر دے۔